کتنا اونچا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ایک غلام کو بھی دعوت دینے میں آپ کو کوئی عار کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. ایک غلام کو بھی دعوت دیں. آپ نے طائف سے واپسی پر انگور کے باغ میں عداد غلام کو دعوت دی، حالانکہ اس کے مشترک آقا، جو مشترک غلام تھا عتبہ اور شیبہ، دونوں اس کے آقا، ایک مشترک غلام، حالانکہ مشترک غلام کی حیثیت اور بھی زیادہ گری ہوئی ہوتی ہے. ایک آدمی کا غلام ہو تو وہ تو ہوتا ہی ہے غلام. ایسا آدمی جو دو کے درمیان غلام ہو اس کی حیثیت تو اور بھی گری ہوئی ہوتی ہے، اور بھی حیثیت گری ہوئی ہے. ایک دو آقا کے درمیان غلام مشترک. آپ نے عداد غلام کو دعوت دی، آپ نے عداد غلام کو دعوت دی. سنا، دعوت کے مزاج میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. آپ نے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کو دعوت دینے کے لیے ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا. کون سا راستہ؟ ڈاکوؤں کا راستہ. سنو، صحابہ نے کہا کہ یہ راستہ ہے مگر اس میں ڈاکو رہتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ڈاکو راستے سے مت جانا، جان کو خطرہ ہے، مال کو خطرہ ہے. فرمایا کہ ڈاکو کے راستے سے چلنا ہے. کیوں؟ صرف دو آدمیوں کو دعوت دینے کے لیے، صرف دو آدمیوں کو دعوت دینا ہے. دو ڈاکو ہیں، موہانان ان کا نام تھا. آدمیوں کو دعوت دینے کے لیے سفر ہجرت میں وہ راستہ، حالانکہ سفر ہجرت بڑے خطرے کا سفر تھا، بڑے خطرے کا سفر تھا. آپ چھپ کر نکلے، آپ کا پیچھا بھی کیا گیا، بڑے خطرے کا سفر تھا. لیکن آپ نے فرمایا کہ ہمیں ڈاکوؤں کے راستے سے جانا ہے. کیوں؟ کہ ڈاکوؤں کو دعوت دیں گے، ڈاکوؤں کو دعوت دیں گے. آج اگر کوئی بدلا دے اس رخ پر خطرہ ہے تو کوئی جماعت نہ جائے گی، کیونکہ تبلیغ میں نکلتے ہیں سوچ کر کہ بھئی کچھ سیکھ لیں گے. تو سیکھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ خطرے کے راستے میں جانے؟ ایسے راستے پہ جاؤ جہاں امن ہے. کیونکہ میرے دوستوں عزیزوں، نقل و حرکت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے. دین سیکھنا خروج کا ایک ضمنی عمل ہے. میری بات بہت مشکل سے آئے گی سمجھیں. دین سیکھنا تبلیغ کا ایک ضمنی عمل ہے اور ایک تبلیغ کا ابتدائی حصہ ہے. خروج کا ابتدائی حصہ ہے دین سیکھنا. خروج دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے. خروج تو ساری امت، ساری انسانیت کو جہنم سے بچانے اور اللہ کی راہ سے جوڑنے کے لیے ہے. ابتدائی خروج میں کلمہ نماز درست ہو جائے، موٹے موٹے دین کے مسائل، حلال حرام کا علم ہو جائے، یہ تبلیغ کا ابتدائی حصہ ہے. ملکہ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ یہ تو تبلیغ کی الف باتہ ہے. ایک آدمی کا چلہ لگ گیا، نماز پڑھنے آ گئی، پھر خروج چھوڑ دیا کہ تبلیغ میں نکلنا تو نماز سیکھنے کے لیے ہے اور نماز میں نے سیکھ لی ہے. ایسے بھی لوگ ملیں گے جو کہیں گے دین تو ہمیں آتا ہے، پھر تبلیغ میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تبلیغ میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے ہے اور دین ہمیں معلوم ہے، الحمدللہ علم بھی ہمارے پاس، عمل بھی ہے، ہمیں معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، حلال کماتے ہیں، حج کر لیا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں. اسی کے تبلیغ میں نکالا جاتا ہے. کیا آدمی مسلمان دین پہ آ جائے؟ جب ہم پہلے سے دین پر ہیں تو تبلیغ میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ خروج اقامت دین اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے. اس ضمن میں ہمیں چاہیے کہ جنہیں کلمہ نماز نہیں آتا، جنہیں مسائل معلوم نہیں ہیں، وہ قرآنوں کے ساتھ نکل کر یہ بھی سیکھ لیں.
اس لیے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، ان کو دعوت اللہ کے لیے نکالا جاتا تھا،